طلاق؟ کتنی ہی دیر اس کے دماغ میں اس ایک لفظ کی باز گشت ہو رہی تھی اور کتنی ہی دیر سے وہ کچھ نہیں کہہ سکا تھا۔ اس کے لب ہی خاموش نہیں ہوئے، وہ تو جیسے سر سے پاؤں تک خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ دوسری طرف سے طلاق کا بھی مطالبہ ہو سکتا ہے۔ کیوں برخوردار خاموش کیوں ہو گئے؟ سید سراج حسین کی باروب آواز پر وہ یکدم چونک کر اس سنگین لفظ کے حصار سے باہر آیا تھا اور محض چند سیکنڈز میں ہی اپنے تمام تاثرات پر قابو پاتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے یا میری زوجہ محترمہ کا؟ اس کا لہجہ دوبارہ سے پرسکون اور ہموار ہو چکا تھا۔ فیصلہ چاہے کسی کا بھی ہو، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھی کافی تحمل سے بولے تھے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے مرشد سائیں؟ یہ میری زندگی کا معاملہ ہے۔ اس نے لفظ میری زندگی پر کافی زور دے کر کہا۔ یہ تمہاری زندگی کا ہی نہیں برخوردار، ہماری عزت، غیرت اور رسم و رواج کا بھی معاملہ ہے، جو بقول تمہارے کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے لیے ہماری عزت، غیرت اور رسم و رواج موت اور زندگی کی سی اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بار کے لیے سید سراج حسین کی رنگت غصے کی آنچ سے سرخ پڑ گئی تھی۔ مرشد سائیں، آپ کو شاید میری بات سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں آپ کی عزت و غیرت کو غیر اہم کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ البتہ آپ کے رسم و رواج کے خلاف میں کل بھی تھا اور آج بھی ہوں۔ آپ نہ جانے کب سے اس بیجا رسم پر عمل کرتے ہوئے کتنی زندگیاں تباہ کر چکے ہیں اور کتنے دلوں کو برباد کیا ہے آپ لوگوں نے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں مرشد سائیں، اس بار میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنے دل سے وابستہ ایک دل کو عمر بھر کی تنہائی اور خاموشیاں نہیں سونپنے دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ کافی مضبوط اور سنجیدہ لہجے میں کہتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ دیکھو لڑکے، آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک فیصلہ تم نے کیا تھا اور اپنی بات منوائی تھی، لیکن ہم چپ رہے تھے۔ آج ایک فیصلہ ہم کر رہے ہیں اور اپنی بات منوائیں گے، لیکن تم صرف چپ رہو گے۔ وہ انتہائی دو ٹوک اور وسیلے انداز میں بولے تھے، لیکن کسی سے مرعوب ہونے والا اور اپنے مقام سے پیچھے ہٹنے والا وہ بھی نہیں تھا۔ وہ اگر سید فرید حسین کے بیٹے تھے تو وہ بھی سلطان کردیزی کا اکلوتا لاڈلا پوتا تھا، اپنی وسیع جاگیر کا تنہا وارث۔ میں حق پہ تھا اور میں نے ایک جائز فیصلہ کیا تھا، جبکہ آپ سراسر ظلم کر رہے ہیں۔ وہ ان کی ہر بات، ہر فیصلے سے انکاری تھا۔ اگر مظلوم خود کہہ دے کہ مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوا تو پھر؟ سید سراج حسین فخریہ انداز میں سکون سے بولے تھے، لیکن وہ یکدم بری طرح سے چونک گیا۔ ایک پل میں اس کی سوچ کہاں سے کہاں چلی گئی، مگر پھر وہ فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے بغور ان کا چہرہ جانچا تھا۔ جو تم بخوبی سمجھ چکے ہو۔ وہ ابھی بھی پرسکون تھے۔ لیکن میں طلاق پھر بھی نہیں دوں گا، اس نے سختی سے کہتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ دیکھو، تم شاید بھول رہے ہو کہ اس وقت بھی تم نے یک طرفہ فیصلہ کیا تھا اور آج بھی تم یک طرفہ فیصلے پر اڑے ہوئے ہو۔ وہ تمہارے فیصلے میں نہ کل شامل تھی نہ آج ہوگی۔ تمہاری زبردستی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس کی ہمت توڑنے کی ایک بھرپور کوشش کی تھی، لیکن وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ میں ایک بار اسے ملنا چاہتا ہوں، پھر آپ نے جو کہا میں وہی کروں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، ایک مرد کا وعدہ۔ اس نے کافی سلیقے سے اپنی بات منوائی۔ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے غصے سے کہا تھا۔ جی میں جانتا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے ملنے کی اجازت اس کے چچا حضور سے مانگ رہا ہوں۔ اس نے بڑے احترام سے طنز کا تیر چھوڑا تھا، اور اگر ہم اس چیز کی اجازت نہ دیں تو… وہ صوفے پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھے تھے، انداز میں سختی تھی۔ تو پھر دوبارہ کبھی طلاق کے لفظ کو سوچیے گا بھی مت۔ وہ ان کے لیے حد سے زیادہ ٹیڑھا ثابت ہو رہا تھا۔ برخوردار، ہم جو چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ گھر کا ہے تو گھر میں ہی نبٹ جائے، نہ تمہاری عزت بگڑے اور نہ ہمارا نام اچھالا جائے، ورنہ کورٹ کچہری تک جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے اسے تقریباً دھمکی دی تھی، جیسے کچھ باور کروانا چاہ رہے ہو۔ ٹھیک ہے مرشد سائیں، آپ کو اگر کورٹ کچہری تک جانے کا شوق بھی پورا کرنا ہے تو یہی کر لیتے ہیں۔ اب میں آپ کی طرف سے عدالتی کارروائی کا منتظر رہوں گا اور دیکھوں گا کہ عدالت اور شریعت کا مجرم کون ہے۔ وہ ان کے منہ سے عدالت کا ذکر سن کر بہت خوش ہوا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی عدالت کا رخ نہیں کریں گے۔ لیکن میں آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ ایک بار روبرو اسے ملنا چاہتا ہوں، پھر چاہے تو طلاق ہو جائے اور چاہے تو… وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، جبکہ سید سراج حسین شدید کشمکش کا شکار نظر آ رہے تھے، جیسے فیصلہ اور اس کا انجام سوچ رہے ہوں۔ دیکھیے مرشد سائیں، میں ایک مرد بچا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے عزت دار اور غیرت مند بھی ہوں۔ اپنا وعدہ، اپنی زبان نبھانا جانتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، یک طرفہ فیصلہ اور کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ اس نے انہیں بھرپور یقین دہانی کروائی اور کچھ سوتے ہوئے اس صوفے سے کھڑے ہوئے، جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گئے ہوں۔ ٹھیک ہے، کل تم حویلی آ جانا۔ وہ کہہ کر رکے نہیں تھے، بلکہ تیزی سے ڈرائنگ روم سے باہر آ گئے تھے، جہاں ان کے سیکیورٹی گارڈز الرٹ کھڑے تھے، جبکہ وہ ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ گمسم کھڑا تھا اور اس کی سوچ کہیں اور تھی۔
کیونکہ اس سارے قصے میں ایسا ایک نکتہ بھی تھا جو فراموش نہیں ہو سکتا تھا، مگر اسی نکتے پر نہ انہوں نے بات کی تھی اور نہ ہی خود اس نے ذکر کیا تھا، حالانکہ سب سے اہم پوائنٹ وہی تھا اور اسی پر بات نہیں ہوئی تھی۔ شہربانو، سنا ہے تمہاری شادی ہونے والی ہے؟ سید سراج حسین کی بڑی بیٹی زہرا نے کافی گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے سے پوچھا تھا۔ آپ نے سنا ہے تو ٹھیک ہی سنا ہوگا۔ شہربانو ابھی ابھی وضو کر کے آئی تھی اور نماز پڑھنے کے لیے سر پر دوپٹہ لے رہی تھی، جبکہ اس کی چچا زاد بہن اپنے چہرے پر ڈھیروں تجسس سجائے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، لیکن شہربانو نے کچھ خاص رسپانس نہیں دیا تھا، بس نارمل سے انداز میں جواب دے کر آگے بڑھ گئی تھی۔ لیکن زہرا واپس جانے کی بجائے وہیں بیٹھ کر اس کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے شہربانو کی شادی کا سن کر بہت تجسس اور دلچسپی ہو رہی تھی کہ آخر شہربانو کا کیا بنے گا، وہ کیا کرے گی، کیسے رہے گی عمر بھر اس طرح، کیونکہ اس شادی، اس رسم کو نبھانا تارک الدنیا ہو جانے کے برابر ہی تھا۔ ہر دنیاوی چیز کو چھوڑ دینا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ جیسے پھپھو فاطمہ زندگی بسر کر رہی تھی، اس طرح اب شہربانو کو بھی زندگی گزارنا تھی۔ کیا بات ہے زہرا آپی، آپ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ زہرا کی سوچ کا تسلسل شہربانو کی آواز سے ٹوٹا تھا، جو نماز پڑھ کر آ چکی تھی۔ کچھ نہیں شہربانو، میں سوچ رہی تھی کہ تم کس طرح سب کچھ چھوڑ دو گی، دن رات عبادت کیسے گزارو گی؟ زندگی تو پورے گھر میں گزارنے کے لیے ہوتی ہے، گھر کے ایک کونے میں نہیں۔ زہرا بیچاری سچ ہی تو کہہ رہی تھی، مگر اس رسم کو زندہ جاوید رکھنے والوں کو بھلا کون سمجھاتا؟ اگر پھوپھی فاطمہ اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے یہ سب کر رہی ہیں تو میں بھی کر لوں گی۔ وہ بھی تو میرے جیسی اور میری ہی عمر کی تھی نا جب انہوں نے یہ شادی کی تھی، وہ بے حد نرمی سے بولی، جبکہ زہرا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں ہوتی تمہاری جگہ تو میں ایسا ہرگز نہ کرتی، یہ بھی بھلا کوئی رسم ہے؟ زہرا اپنے بڑوں کے خلاف تھی اور مزاج میں بھی کافی تیز ترار تھی، لیکن شہربانو سب لڑکیوں میں خاصی خاموش طبع، ڈھیلی ڈھالی سی نرم فطرت کی لڑکی تھی۔ کسی سے لڑنا جھگڑنا یا اپنے حق میں بولنا اسے ہرگز نہیں آتا تھا۔ وہ کسی بھی ناانصافی اور زیادتی پر بول ہی نہیں سکتی تھی، بڑوں کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ اس کی نظر میں جیسا ہے، جو بھی ہے، بس اچھا ہے۔ وہ کبھی کسی چیز پر اعتراض نہیں کرتی تھی۔ کچھ لوگ اس کی اس فطرت کو اس کی ادا سمجھتے تھے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اس کی خوبصورتی ہی کچھ ایسی تھی کہ جو بھی کہتی، جو بھی کرتی، وہ اس کی ادا بن جاتا تھا۔ شہربانو، انکار کر دو، اس قسم کی شادی سے صرف کلمے ہی تو پڑھنے ہیں اور عمر بھر کے لیے ایک کوٹری میں بیٹھ جانا ہے۔ نہیں زہرا آپی، میں ایسا نہیں، سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن یار میں ہوتی تو ضرور سوچ سکتی۔ مجھ میں اور آپ میں فرق بھی تو بہت ہے۔ میں سید معراج حسین کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ شہربانو، جس کے ماتھے پر صدقے کی لکیر ہے، اور آپ سید سراج حسین کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زہرا بطول ہیں، جس کے ماتھے پر شادی کی لکیر ہے، اور یہی لکیر ہمیں ایک دوسرے سے مختلف بناتی ہے۔ وہ کافی سادگی سے بولی تھی۔ لیکن شہربانو، زہرا نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ نہیں زہرا آپی، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں جانتی ہوں آپ میرے لیے اچھا سوچ رہی ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی تو ہے کہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے اچھا سوچ رہی ہوں۔ میری ایسی زندگی بھلا کس کام کی جو میرے اپنوں کے کام نہ آئے؟ میں تو خوش قسمت ہوں جسے انہوں نے صدقہ بننے کا اعزاز دیا۔ شہربانو نے نرم ملائم لہجے میں کہتے ہوئے زہرا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سمجھنے والی نہیں تھی، اس لیے اللہ نے اس کی مدد کے لیے مریم کو بھیج دیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ دونوں کزنز بڑی سنجیدہ موڈ میں لگ رہی ہیں۔ مریم نے مسکراتے ہوئے آ کر شہربانو کو کوہنی ماری تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسی ہی باتیں کر رہے تھے۔ اس نے بات کو ٹال دیا تھا۔ وہ ہر ایک کے سامنے اس شادی کے ذکر کو چھیڑ کر ان کے سوالوں کا نشانہ نہیں بن سکتی تھی، بلکہ وہ تو ہر ممکنہ طور پر اس ذکر سے بچنے کی کوشش کرتی تھی۔ لگتا ہے اس حویلی میں اللہ نے ایک یہی سعادت مند روح بھیجی ہے جو سب چاہتے ہیں وہی کرتی ہے۔ زہرا نے شہربانو کو دیکھ کر طنزیہ کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شہربانو چپ ہو گئی تھی۔ پاگل، وہ سر جھٹک کر چلی گئی تھی۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا ہی تھا کہ بڑی اماں کا پیغام رساں آ گیا۔ صاحب جی، بڑی اماں نے آپ کو اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ ملازمہ نے مؤدب سے لہجے میں پیغام دیا تھا، لیکن اسے اس پیغام سے کافی حیرانی ہوئی تھی۔ بھلا اس وقت آدھی رات کو ایسا کون سا ضروری کام آن پڑا تھا کہ انہوں نے اسے اپنے کمرے میں فوری طلب کیا تھا؟ ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے اپنی حیرت کنٹرول کرتے ہوئے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا تھا، اور پھر جائے نماز سمیٹ کر بیڈ سے اپنی گرم چادر اٹھا کے کندھوں پر ڈالتے ہوئے خود بھی باہر نکل آیا تھا۔ باہر پوری حویلی میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ راہداری اور ہال کمرے کے تمام فانوس بجھے ہوئے تھے، البتہ نائٹ بلب باہر دیوار پر روشن تھے، جن کی مدھم روشنی میں وہ مضبوط قدم اٹھاتا سیڑھیاں اتر آیا تھا۔ بڑی اماں کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے ٹیوب لائٹ کی روشنی ایک لکیر کی صورت سے باہر آ رہی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے دستک دے کر اجازت چاہی۔ آ جاؤ میرے بچے، آ جاؤ۔ اپنی دادی سے اجازت کیسی؟ بڑی اماں اپنے جہازی سائز بیڈ پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے تسبیح ہاتھ میں پکڑے نیم دراز بیٹھی تھی۔ اس کی آواز سن کر اپنی کوہنی کا سہارا لیتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ السلام علیکم بڑی اماں، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی تشویش کا اظہار کیا تھا۔
ہاں پتر، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم یہاں بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے کمبل ہٹا کر اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی تھی۔ وہ سعادت مندی سے ان کے قریب ہی بیٹھ گیا، مگر چونکا وہ اس وقت جب اس کی نظر دائیں دیوار سے لگے صوفے کی سمت اٹھی تھی، جہاں اس وقت اس کے ابا سائیں اور اماں سائیں براجمان تھے اور کافی متفکر نظر آ رہے تھے۔ خیریت تو ہے بڑی اماں؟ آپ لوگ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ اس نے گردن موڑ کر بڑی اماں کو دیکھا۔ ہاں پتر، سب خیر ہے، تو پریشان نہ ہو۔ یہ بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ کہیں نیند سے تو نہیں جگا دیا رضیہ نے؟ بڑی اماں نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں ابھی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس وقت نماز؟ باجماعت کیوں نہیں پڑھی؟ بڑی اماں نے استفسار کیا تھا۔ شہر سے واپس گاؤں آتے ہوئے 10 بج گئے تھے، راستے میں پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے مسجد نہیں جا سکا۔ اس نے وضاحت دی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ پتہ نہیں کیوں وہ اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کر رہی تھی، جیسے کچھ کہنے سے پہلے تمہید باندھ رہی ہو۔ جی، نماز پڑھنے سے پہلے ہی کھانا کھایا تھا۔ ابھی اسے اندر ہی اندر الجھن سی ہونے لگی تھی کہ کیا مسئلہ ہے وہ جو لوگ رات کے اس پہر حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک نظر اپنے والدین کی سمت دیکھا جو خود کسی کشمکش کا شکار لگ رہے تھے۔ لگتا ہے تم کچھ تھکے ہوئے ہو۔ بڑی اماں نے اپنے بہو اور بیٹے کو دیکھتے ہوئے پوتے سے تقریباً چوتھا سوال کیا تھا۔ وہ خود کچھ الجھی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے کچھ کہنے اور نہ کہنے کی کشمکش میں ڈول رہی ہوں۔ نہیں بڑی اماں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تھکن بھلا کیسی؟ آپ بتائیں، آپ نے شاید مجھے کسی کام سے بلایا تھا۔ بالآخر اس نے خود ہی پوچھ لیا، کیونکہ وہ تو ٹال مٹول ہی کرتی نظر آ رہی تھی، جیسے اسے بلا کر کچھ بتانے کا ارادہ بدل گیا ہو۔ ہاں پتر، بہت دنوں سے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر کبھی تم دیر سے گھر آتے تھے اور کبھی شہر ہی رک جاتے تھے، اس لیے سوچا آج بات کر ہی لوں۔ بڑی اماں بات کرتے کرتے ایک بار پھر وقفہ لینے کے لیے رک گئی تھی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کا لاڈلا چہیتا پوتا جتنا سعادت مند، سمجھدار اور اچھا ہے، اتنا ہی ضدی اور بااصول بھی ہے۔ غلط باتوں برداشت ہوتی ہی نہیں اور نہ ہی کسی کی حق تلفی ہوتے دیکھ سکتا تھا، چاہے وہ حق تلفی اس کے اپنے گھر میں اس کے ملازموں کے ساتھ ہو رہی تھی، وہ ان کے حق میں بھی بول اٹھتا تھا۔ جی کہیے بڑی اماں، میں سن رہا ہوں۔ وہ ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ایک منت مانی تھی، اب اس منت کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن یہ منت تب تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک تم میرا ساتھ نہ دو، اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ پہلے تم کو بتا دوں اور تم سے پوچھ لوں۔ انہوں نے کچھ متذبذب سے انداز میں کہا۔ وہ اپنی اسی بات پر حیران ہوا تھا۔ ارے بڑی اماں، آپ کی منت میں بھلا میں کیا کہوں گا؟ آپ پوری کر دیں اپنی منت۔ وہ بہت ہی ریلیکس انداز میں بولا تھا۔ نہیں بیٹا، میری منت میں پوری نہیں کر سکتی، میری منت تو تم نے پوری کرنی ہے، وہ آہستگی سے بول رہی تھی، اور ان کے چہرے پر چھائی پریشانی اور عاجزی نے اسے ٹھٹکا دیا تھا۔ اب اسے احساس ہوا کہ کوئی گمبھیر مسئلہ ہے اور یہ لوگ مجھ سے کہہ نہیں پا رہے۔ اب صحیح آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ کیسی منت پوری کروانی ہے؟ بڑی اماں نے اس نے اپنے والد محترم زمان گردیزی کو استفہامیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ زمان گردیزی اپنی والدہ محترمہ کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہارون بیٹا، میں تمہیں ساری بات تفصیل سے بتاتا ہوں، لیکن تمہارا کام ہے اسے غور سے سننا اور گہرائی سے سمجھنا، کیونکہ اگر تم گہرائی میں جا کر نہیں سوچو گے تو پھر تم اپنی دادی اور اپنی اماں اور اپنے خاندان کے احساسات کو نہیں سمجھ سکو گے جو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تھے۔ انہوں نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے بات شروع کی اور پھر ذرا سی تمہید باندھی۔ جی میں سن رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں، آپ بات شروع کریں، اس نے انہیں تسلی دی۔ تمہارے دادا جان سلطان گردیزی کے صرف 2 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی، رحمان گردیزی، زمان گردیزی اور رابعہ گردیزی۔ تمہارے دادا جان سلطان گردیزی کی جاگیرداری اور سیاست کے میدان میں اپنی ایک ساکھ تھی۔ ان کا اپنے گاؤں میں نہیں بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی اچھا خاصا دبدبہ اور ایک نام تھا۔ وہ بہت بااصول و انصاف پسند اور نرم دل انسان تھے، اپنی زندگی اور جاگیرداری سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ انہوں نے جدی پشتی حکمرانی کی بنا پر کبھی کوئی محرومی یا کمی نہیں دیکھی تھی، یہی چیز ان کو مطمئن رکھتی تھی۔ لیکن ان کا یہ اطمینان اور خوشی اس وقت رخصت ہو گئے تھے جب انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں کی تھیں، لیکن شادیوں کے 7 سال بعد بھی انہیں اپنی حویلی میں کسی بچے کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ دونوں بیٹے اولاد کے لیے ترس رہے تھے۔ رحمان گردیزی کے ہاں تو 7 سال سے کوئی بچہ ہوا ہی نہیں تھا، جبکہ زمان گردیزی کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ 4-5 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ پائے تھے، اور بچوں کی پیدائش کے 4-5 دن بعد کا یہ صدمہ پوری حویلی کو توڑ کے رکھ دیتا تھا۔ سلطان گردیزی اور بڑی اماں دادی کے دلوں میں پوتے پوتی کی خواہش کسی روگ کی طرح چمٹی ہوئی تھی، جو ان کو اندر ہی اندر ترسا رہا تھا۔ لاشعوری طور پر حویلی کے ہر فرد کو بچے کی خواہش نے گھیر رکھا تھا۔ رحمان گردیزی اور ان کی بیوی بھی بچے کی آواز کو ترس رہے تھے۔ سلطان گردیزی اور بڑی اماں کو بھی ایک وارث کی شدید خواہش تھی، ارمان تھا، اور زمان گردیزی بھی اپنے ہونے والے بچے کے لیے زندگی کی دعا مانگتے تھے، اور یہ دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ اللہ نے ایک بار پھر امید کی کرن دکھا دی، اور سبھی اپنی اپنی جگہ منتیں اور مرادیں ماننے لگے کہ اللہ ہمارے ہونے والے بچوں کو زندگی دے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ سلطان گردیزی نے اپنی چھوٹی بہو کی پریگننسی کی خبر سنتے ہی صدقہ اور خیرات دینا شروع کر دیا تھا۔ کئی فقیروں پیروں کے پاس گئے،
کئی دیگیں چڑھائی تھیں اور کتنے ہی نوافل پڑھ ڈالے تھے۔ اس طرح بڑی اماں بھی کبھی کسی ملنگ سے دعا کروانے چلی جاتی تو کبھی کسی مزار پر دھاگے سے گرا باندھ آتی، اور یہی سب کرتے کرتے ایک روز وہ اپنے مرشد سائیں پیر فرید حسین کے پاس جا پہنچی، جو اپنے باپ دادا کے سجادہ نشین تھے اور مزار کے ساتھ بنے حجرے میں تشریف فرما ہوتے تھے، جہاں وہ اپنے مریدوں کے دکھ پریشانیاں مسئلے مسائل سنتے تھے اور ان کا حل بتاتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے اور ضرورت پڑنے پر تعویذ وغیرہ بھی لکھ دیتے تھے۔ بڑی اماں اتنے لوگوں کے رش میں اپنی باری کا انتظار کرتی رہیں، اور جب باری آئی تب شام ہو چکی تھی۔ بڑی اماں نے کچھ کہنے کے لیے اپنی مشکل اپنا دکھ بتانے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا تھا۔ بی بی، تمہیں ایک وارث چاہیے جو تمہاری نسل کو آگے بڑھا سکے اور تمہارے خاندان کا نام سلامت رکھے۔ انہوں نے بڑی اماں کے دل کی بات کہہ ڈالی تھی، اور بڑی اماں کا عقیدہ پل میں پختہ ہو گیا تھا۔ وہ ان کے سامنے شدت سے رو پڑی تھی۔ مرشد سائیں، میری جھولی بھر دو، میری مراد اللہ سے پوری کرا دو، میں آپ کی نوکر، آپ کے غلام بن جاؤں گی، آپ جو کہیں گے وہی کروں گی، آپ جو کہو گے وہی چڑھاوا دوں گی۔ پیر فرید حسین کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ مسکرائے تھے۔ ان کے پرشفقت نورانی چہرے پر عجیب سا تاثر تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کبھی بھی چڑھاوا دینا اور منتیں مرادیں پوری کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نیک بی بی، سوچ لو ایک بار۔ انہوں نے بڑی اماں کو سوچنے کی مہلت دی، مگر وہ مہلت لینے پر راضی نہیں تھی۔ آپ جو بھی کہہ دیں گے میرے لیے وہ پتھر پہ لکیر ہوگا، آپ سے منکر نہیں ہو سکتی۔ بڑی اماں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ نیک بی بی، ہمارے خاندان میں صدیوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہر لڑی، ہر نسل میں سب سے بڑا بیٹا سجادہ نشین ہوتا ہے، اور اس سجادہ نشین کی بیٹی کو صدقہ کیا جاتا ہے، اس کے باپ اور بھائیوں کا صدقہ، یعنی اس کا نکاح کر کے ایک دن کے لیے دلہن بنا کر رخصت کیا جاتا ہے، اور پھر شادی کے دوسرے روز ہی اسے واپس گھر لے آتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر وہ بیٹی تمام عمر عبادت میں گزار دیتی ہے، دنیاوی کاموں سے دور ہٹ جاتی ہے اور دینوی کاموں کو اپنا لیتی ہے۔ اس کے شوہر کا، اس کے باپ دادا اور بہن بھائیوں کا اس پر کوئی حق اور اختیار نہیں رہتا، وہ بس اللہ کی راہ پہ لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ صدقہ کر دی جاتی ہے۔ ہماری لڑی میں ہماری بیٹی صدقہ کی گئی تھی، جو آج تک عبادت میں وقت گزار رہی ہے۔ اب ہمارے بیٹوں میں سے معراج حسین کی بیٹی صدقہ کی جائے گی، جس کا نکاح تمہارے خاندان میں ہوگا، اور نکاح کے دوسرے روز ہی ہماری بیٹی ہمارے گھر آ جائے گی۔ انہوں نے تفصیل سے ان کو بتایا۔ ہمارے خاندان میں کس کے ساتھ مرشد سائیں؟ بڑی اماں کو حیرت ہوئی تھی۔ تمہارے ہونے والے پوتے کے ساتھ، اور تم یہ منت مان چکی ہو تو یہ چڑھاوا ضرور دو گی۔ ہمارے بڑے بیٹے کی صاحبزادی کا نکاح تمہارے پوتے سے ہوگا۔ ہاں، ایک بات اور بتا دیں کہ تمہارا پوتا کبھی ہماری صاحبزادی کو طلاق نہیں دے گا، اور نہ ہی کبھی اس پر حق جتائے گا، نہ شادی کے دن، نہ باقی ساری زندگی۔ البتہ وہ جہاں چاہے اپنی دوسری شادی کر سکتا ہے، ہماری طرف سے کوئی پابندی یا رکاوٹ نہیں ہوگی۔ بس تمہارا چڑھاوا یہی ہوگا کہ ہماری بیٹی، ہماری عزت تمہارے پوتے سے منسوب رہے گی، اور ساری زندگی آپ لوگوں سے کچھ طلب نہیں کیا جائے گا۔ وہ بڑی اماں کو اس رسم کی ہر اونچ نیچ سے آگاہ کر رہے تھے۔ بڑی اماں جو متفکر سی لگ رہی تھی، ان کی باتیں سن کر کچھ پرسکون سی ہو گئی تھی۔ لیکن مرشد سائیں، یہ رسم، یہ منت کب پوری کرنی ہوگی؟ وہ آہستگی سے بولیں۔ جب ہمارے بچے جوان ہو جائیں گے۔ ابھی تو نہ تو تمہارا پوتا پیدا ہوا ہے اور نہ ہمارے بیٹے کی صاحبزادی، لیکن ہماری اس رسم میں یہ رشتہ پیدا ہونے سے پہلے ہی طے کیا جاتا ہے، جو آج ہم نے کر دیا ہے۔ بس دعائے خیر کرنی ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور بڑی اماں گھر واپس آ گئیں۔ اور پھر اس منت کے بعد تم پیدا ہوئے، اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد لالا سائیں رحمان کر دے دی کہ ہاں بھی دو بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں۔ تم جان سکتے ہو کہ اس کے بعد بڑی اماں کا یا پھر ہمارے خاندان کا مرشد صاحب میں کتنا پکا عقیدہ ہو چکا ہوگا، اور وہ منت پوری کرنا بھی ہمارے لیے لازم ہو گیا تھا۔ لیکن ان کے بیٹے سید معراج حسین کے 3 صاحبزادے تھے، اس لیے 8 سال تک یہ رسم ڈاو ڈول سی رہی تھی۔ مگر جب تم 8 سال کے ہوئے تو ان کے ہاں صاحبزادی کی پیدائش ہوئی تھی، اور تمہارے لیے مانے جانے والی منت پکی ہو گئی تھی۔ لہٰذا رسم کے مطابق سید معراج حسین اور پیر فرید حسین شاہ چاہتے ہیں کہ جب شادی ہو جائے، جب لڑکی 20 سال کی ہو، تو بیٹا تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم ہماری اور اپنی بڑی اماں کی مجبوری سمجھ سکو، کیونکہ وہ لوگ چند دنوں تک نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی صرف ایک دن کے لیے۔ زمان گردیزی نے تفصیل سے ساری بات بتانے کے بعد پلٹ کر ہارون کو دیکھا، جو ان کی تفصیلی بات سننے کے بعد ششدر بیٹھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے ان سب سے۔ ہارون، ہم تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں بیٹا، انہوں نے دوبارہ اسے متوجہ کیا تھا۔ بڑی اماں متفکر سے بیٹھی تسبیح کے دانے گرا رہی تھیں اور دعا مانگ رہی تھیں کہ ان کا پوتا ان کی لاج رکھ لے۔ ہارون، زمان گردیزی نے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور یکدم اس شاخ سے باہر آیا تھا۔ I'm sorry ابا، میں آپ کی ایسی کوئی منت نہیں پوری کر سکتا، میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ ایک لڑکی کو اپنی عزت، اپنی غیرت بنانے کے بعد اسے آزاد نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، اس کا انداز دو ٹوک تھا، بے لچک اور بے مروت۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ لوگ انہیں انکار کر دیں، وہ اس کام کے لیے کسی اور کو ڈھونڈ لیں، میری طرف سے انکار ہے۔
وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ بڑی اماں کا بوڑھا چہرہ پریشانی سے پیلا پڑ گیا تھا۔ زمان گردیزی اور ان کی بیوی بھی چپ رہ گئے تھے۔ صبح ہوتے ہی وہ شہر کے لیے روانہ ہو گیا تھا اور زمان گردیزی اسے دوبارہ بات کرنے کا سوچتے رہ گئے تھے۔ ہارون سے بات کی آپ لوگوں نے؟ کیا کہتا ہے وہ؟ صبح ناشتے کی میز پر لالا سائی نے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ ہاں کی تھی، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بیٹے کی ضد کو جانتے تھے، تبھی آہستگی سے بولے تھے۔ اماں سائی کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے دوسری پارٹی کا پوچھا۔ لہجہ کچھ متبسم سا تھا۔ شاید انہیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ ہارون نہیں مانے گا۔ وہ رات سے بہت پریشان ہے، اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، اپنے مرنے کی دعائیں کر رہی ہیں کہ وہ اپنے مرشد سائی کو کیا منہ دکھائیں گی۔ زمان گردیزی یوں بات کر رہے تھے جیسے بڑی اماں کے وہی مجرم ہوں۔ ہمیں تو ہارون کے بچپن سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہ شادی نہیں کرے گا۔ اولاد کے طور طریقے اور تیور دیکھ کر ہی اس کے مزاج کا پتہ چل جاتا ہے۔ زبان گردیزی، بیٹا تو وہ تمہارا ہے، لیکن سمجھتے اسے ہم ہیں۔ تم فکر نہ کرو، وہ مان جائے گا، ہم اسے سمجھائیں گے۔ انہوں نے اطمینان سے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے تسلی دی تھی۔ مجھے بس اماں سائی کی طرف سے فکر ہو رہی تھی کہ وہ کیا سوچ رہی ہوں گی۔ یہ منت بھی تو انہوں نے ہمارے لیے ہی مانی تھی نا۔ ارے ٹھیک ہے، بس تم پریشان نہ ہو۔ اماں سائی کو بھی تسلی دو اور مرشد سائی سے کہہ دو ہم اس شادی کے لیے تیار ہیں۔ وہ دن بتا دیں تاکہ ہم دلہن کے لیے کچھ سامان خرید لیں۔ مگر لالا سائی، بس زمان گردیزی، ہم نے جو کہہ دیا ہارون کو ہم سنبھال لیں گے۔ وہ کندھا تھپک کر وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے اپنے مزاروں کے ساتھ آج زمینوں پہ جانا تھا جہاں منجی چاول کی فصل بونے کا کام ہو رہا تھا۔ زمان گردیزی لالا سائی کو دیکھتے رہ گئے، اور یہ سچ تھا کہ وہ دونوں تایا اور بھتیجے میں کافی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ دونوں کے خیالات بھی ملتے تھے، دونوں کی گپ شپ ہمیشہ دوستوں کی طرح ہوتی تھی۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ رحمان گردیزی نے اس کے آفس کے روم میں دروازے پر دستک دے کر اجازت طلب کی تھی۔ ہارون گردیزی اس وقت ایک بہت اہم فائل پر کام میں مصروف تھا۔ اس کی آواز سن کر ایک دم احترام سے کھڑا ہو گیا۔ چچا سائیں، اندر آئیں، آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ پلیز مجھے شرمندہ نہ کریں۔ وہ اپنی فائل چھوڑ کر سیٹ سے اٹھایا تھا اور قریب آ کر رحمان گردیزی کو آگے بڑھنے کو کہا تھا۔ رشتے اور عمر کے لحاظ سے وہ اس کے تایا ابا تھے، لیکن وہ ہمیشہ ان کو چچا سائیں کہہ کے بلاتا تھا۔ بیٹھیے چچا سائیں، آپ مجھ سے ملنے کا خیال کیسے آ گیا آپ کو؟ وہ صوفے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کافی دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ ہارون گردیزی، نہ تو تم معصوم بچے ہو، نہ ہم۔ ایک ماں سے گھر پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، مگر تم روز آج کل پر ٹالے جا رہے ہو، تو ہم نے آخر آنا ہی تھا، کیونکہ تم سے کام ہمیں تھا، تمہیں تو نہیں۔ وہ ہارون پر چوٹ کرتے ہوئے بولے تو وہ سچ مچ شرمندہ ہو کے رہ گیا۔ آئی ایم سوری چچا سائیں، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ دراصل یہاں پر کام ہی کچھ ایسا زیادہ ہے کہ گاؤں جانے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ انشاءاللہ 4-5 روز تک چکر لگاؤں گا، اس نے وضاحت پیش کی تھی۔ اب تمہیں چکر لگانے کی کیا ضرورت ہے، ہم جو آ گئے ہیں یہاں، وہ دلچسپی سے بولے تھے۔ یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور سنائیں، بڑی اماں اور باقی سب کیسے ہیں؟ رابعہ پھپھو سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ اس نے سب کی خیریت پوچھی، حالانکہ روز حویلی فون کر کے گاؤں کی خیر خبر لیتا رہتا تھا۔ سب سے ملاقات ہو جائے گی، پہلے تم سے تو ہو جائے۔ وہ بڑی اماں کا تو تمہیں پتہ ہے انہیں آج کل کیا روگ لگا ہوا ہے۔ رحمان گردیزی کی یہ بہت اچھی عادت تھی کہ وہ بڑی سے بڑی بات بھی بہت ہی ریلیکس انداز میں کہہ جاتے تھے اور بہت نرمی سے بات منوا بھی لیتے تھے، اور انہیں یہ اپنا اکلوتا بھتیجا اپنے بیٹے کی طرح عزیز تھا۔ وہ اسے ایک باپ کی طرح ہی چاہتے تھے۔ ہارون بڑی اماں کے متعلق سن کر چپ سا ہو گیا، کیونکہ وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی منت بہت کڑی منت تھی۔ کیا سوچ رہے ہو تم؟ کچھ نہیں چچا سائیں، کچھ تو سوچا ہے تم نے۔ ہاں، مگر میں نے جو سوچا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، اس نے اعتراف کیا تھا۔ تم پیر فرید حسین کی اس رسم کے تاریک پہلو پر غور کر رہے ہو، اسے روشن کرنے کا سوچ رہے ہو، تو بیان کیوں نہیں کر سکتے؟ رحمان گردیزی کی بات پر ہارون کے یکدم کرنٹ کھا کے ان کی سمت دیکھا تھا۔ ان کا چہرہ وہی کچھ بیان کر رہا تھا جو ہارون دل میں سوچ رہا تھا۔ چچا سائیں، آپ بھی وہی سوچتے ہیں جو میں؟ وہ بے یقین سا ہونے لگا۔ تم باقی سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اپنی بڑی اماں کی منت پوری کرو گے یا نہیں؟ ہم آج اسی لیے آئے ہیں، آج تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ اپنے تاثرات غائب کرتے ہوئے گویا ہوئے تھے۔ ہارون نے 5 منٹ سوچا، ہر پہلو پر ایک بار پھر غور کیا اور پھر رضامندی دے دی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اس شادی کے لیے تیار ہوں۔ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا، اور جو میں کہوں گا وہ آپ کو بھی کرنا ہوگا۔ اس نے حامی بھر لی اور رحمان گردیزی مسکرا دیے تھے۔ آج شہربانوں کی مہندی اور تیل کی رسم تھی۔ وہ لوگ یہ ایک دن کی شادی بھی تمام رسموں اور پورے اہتمام کے ساتھ کرتے تھے۔ اپنے طور پہ وہ بیٹی کا ہر حق ادا کر دیتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح قربانی کے جانور کا حق ادا کیا جاتا ہے، اور پھر قربانی کے دن دھوم دھام سے اسے ذبح کر کے قربان کر دیا جاتا ہے۔ اور آج اس قربانی کے لیے شہربانوں کا تیار کیا جا رہا تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ وہ جانوروں کی قربانی ہوتی تھی، وہ بھی اللہ کی راہ میں اور اللہ کی رضا پہ ہوتی تھی، جبکہ یہ انسانوں کی قربانی تھی، وہ بھی صرف بیٹیوں کی، جو باپ اور بھائی کے لیے قربان ہو جاتی تھی۔ ہر نسل میں ایک بیٹی اس رسم کی بھیٹ چڑھا دی جاتی تھی، اور اب باری شہربانوں کی تھی، جو 3 بھائیوں سے چھوٹی اور اکلوتی بہن تھی، لیکن پھر بھی اس کی ماں اسے اس رسم سے نہیں بچا سکتی تھی، کیونکہ صدیوں اور کئی نسلوں سے چلی آنے والی یہ رسم تو آخر نبھانا ہی تھی۔
حالانکہ ان کا اپنی نازک پھولوں سی بیٹی کے لیے بہت دل تڑپتا تھا کہ وہ جیتے جی دنیا سے کٹ کے رہ جائے گی۔ یہی سوچے اور یہی دکھ آج کل ان کو نڈھال کیے رکھتا تھا۔ وہ بہت چپ چپ سی رہتی تھی۔ تائی اماں آپ یہاں بیٹھی ہیں، چلیں آپ کو سب نیچے بلا رہے ہیں، شہربانو کو مہندی لگنے والی ہے۔ مریم نے ان کے کمرے میں آتے ہی پیغام دیا تھا، لیکن وہ اسی طرح بیٹھی رہیں۔ تائی اماں چلیں نا، سب کو دیر ہو رہی ہے، مریم نے مزید کہتے ہوئے ان کا ہاتھ بھی پکڑ لیا تھا، اور وہ گمسم سی افسردہ سی اٹھ کر اس کے ساتھ آ گئیں، جہاں نازک گدا سرخ گلابوں سے شہربانو زرد لباس میں اپنی تمام تر پاکیزگی اور سادگی کے ساتھ چہرہ جھکائے بیٹھی تھی، اور سبھی اس کی ماں کے انتظار میں بیٹھے تھے، کیونکہ بیٹی کو تیل اور مہندی لگانے کا آغاز انہوں نے ہی کرنا تھا۔ آئیے بھر جائیے، شہربانو کو مہندی لگائیے، اتنا ٹائم ہو رہا ہے۔ ان کی دیورانی سید سراج حسین کی بیوی نے انہیں آگے بڑھنے کا کہا، لیکن ان کے دل پر کیا گزر رہی تھی کوئی کیسے جان سکتا تھا۔ ان کا بس چلتا تو یہ رسم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی، مگر بس چلتا تب نہ۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کھڑے کھڑے بیٹی کو مہندی اور تیل لگایا اور پلٹ کر واپس چلی گئی۔ بعد میں کیا کچھ تو ہوتا رہا انہیں کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ سر درد کا کہہ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ شہربانو تمہیں کوئی دکھ تو نہیں اندر سے؟ کیا اس رسم پہ اداس ہو؟ مومنہ پھپھو کی بیٹی فروا نے کافی سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ فروا بی بی، ہماری شہربانو تو اللہ کی گائے ہے، اسے بھلا کوئی دکھ یا اداسی کیوں ہونے لگی؟ وہ سب کی خوشی میں خوش رہتی ہے۔ ہاں، دکھ یا اداسی تو ہمیں ہونی تھی اگر اس کی بجائے ہمارا نکاح ہو رہا ہوتا، صرف نام نہاد نکاح، زہرا نے جلتے ہوئے طنز کیا تھا۔ اسے شہربانو کی چپ رہنے کی عادت پہ کافی غصہ آتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ شہربانو اپنے حق میں آواز اٹھائے، وہ ان پڑھ لڑکیوں کی طرح اس فرسودہ رسم کی بھیٹ نہ چڑھے، مگر شہربانو اس قسم کی گستاخی یا سرکشی کی مرتکب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے کبھی بھی زہرا کی گفتگو کو دل پر نہیں لیا تھا۔ کاش کہ یہ صدقے کی رسم تم پہ آئی ہوتی، مریم نے زہرا کو چھیڑا تھا۔ قسم سے یار، میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ کاش شہربانو کی جگہ میں ہوتی اور پھر سب کو بتاتی کہ ایک انسان کو صدقہ کیسے کیا جاتا ہے۔ عقل ٹھکانے لگا دی تھی سب کی، زہرا نے بے بسی سے مٹھی بھینچ کر کہا تھا، اور اس کے انداز پر سب ہنس پڑی تھی، لیکن شہربانو ابھی بھی خاموش بیٹھی تھی۔ حالانکہ اس کی بڑی پھپھو کی بیٹیاں فروا اور اقرا اس کے ہاتھوں پر مہندی لگانے اور مذاق کرنے میں مشغول تھیں، پھر بھی اس کا دھیان نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا ہوا تھا۔ فروا، یہاں ہتھیلی پہ شہربانو کے شوہر کا نام بھی لکھ دو، زہرا نے پھر مداخلت کی تھی۔ کیا نام ہے ان کا؟ فروا نے پوچھا۔ ہارون گردیزی، شہربانو نے یکدم فروا کے ہاتھ سے اپنی ہتھیلی کھینچ لی تھی، مبادا وہ سچ مچ ہی اس کا نام نہ لکھ ڈالے۔ ہاتھ کو کھینچ لیا شہربانو؟ اسی کا نام لکھنے کا کہا ہے نا جس کے نام پہ تم اپنی پوری زندگی لکھنے جا رہی ہو۔ پلیز آپ یہ مجھے ڈسٹرب نہ کریں، میرے ساتھ جو ہو رہا ہے ہونے دیں۔ اگر ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا جا رہا تو اس کا خیال ہمارے ماں باپ اور بڑوں کو کرنا چاہیے، ہمیں نہیں، کیونکہ جن کو بن کہے کوئی احساس نہیں ہوتا، انہیں ہمارے کہنے پہ بھی کوئی احساس نہیں ہوگا۔ مجھے میرے بابا اور بھائیوں نے ہمیشہ بہت پیار دیا ہے، لاڈلا بنا کے رکھا ہے، میری ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، تو آج اگر میں ان کے لیے قربان ہو جاؤں گی تو کوئی نقصان کی بات نہیں ہوگی، بلکہ میرے لیے تو یہ فخر کی بات ہوگی کہ میں اپنے بھائیوں اور بابا کا صدقہ بن رہی ہوں، ان کے نام پر سواری جا رہی ہوں۔ اتنی چاہتوں کے بدلے یہ کام تو کوئی معنی نہیں رکھتا، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اور زہرا کو سمجھانا چاہتا جو ہمیشہ ہی شہربانو کی بات نہیں سمجھتی تھی۔ اور پھر نکاح کا دن بھی آ گیا۔ شادی کا جوڑا پورے اہتمام کے ساتھ اس کے سسرال سے آیا تھا۔ بڑی اماں نے بہوؤں سے کہہ کر ہر چیز بہت شوق اور بڑے چاؤ کے ساتھ خریدی تھی، اپنی طرف سے ہر شگن پورا کیا تھا۔ رابعہ گردیزی بھی اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ شریک ہوئی تھی۔ حویلی کے سبھی افراد اسی رسم میں شامل ہونے جا رہے تھے۔ سید معراج حسین کی طرف سے بہت سے لوگ اس شادی میں شریک ہوئے تھے، اور سبھی لوگ اس شادی کی نوعیت کو جانتے تھے کہ یہ رسم کے تحت ہو رہی ہے، اس لیے ماحول بھی کچھ رسمی رسمی سا تھا۔ ہارون نے بس اپنے چند ایک جاننے والوں کو اور 2-3 دوستوں کو ہی انوائٹ کیا ہوا تھا۔ مغرب کے بعد ان کا نکاح ہوا، پھر کھانا وغیرہ کھایا گیا اور 1-2 اور رسم ادا کی گئی، تب جا کر رخصتی کا وقت آیا۔ باقی سب تو شہربانو کے گلے لگ کے بہت نارمل سے انداز میں ملی تھی کہ کل صبح شہربانو نے دوبارہ اسی گھر جو آ جانا تھا، لیکن شہربانو کی ماں بیٹی کو گلے لگا کر بہت شدت سے روئی تھی، کیونکہ صرف انہی کو تو احساس تھا کہ ان کی بیٹی قربان ہو گئی ہے۔ بے شک اس نے کل صحیح سلامت واپس گھر آ جانا تھا، لیکن ساتھ یہ دکھ بھی تھا کہ وہ پوری دنیا سے کٹ جائے گی۔ ہارون کی بڑی اماں نے آگے بڑھ کر ان کو الگ کیا اور بہوؤں کو اشارہ کیا کہ وہ شہربانو کو گاڑی میں بٹھائیں۔ مرشد سائیں، ہمیں اب اجازت دیں، بڑی اماں نے احترام سے کہا، البتہ ان کے لہجے میں بے پناہ خوشی تھی کہ انہوں نے اپنی منت پوری کر لی ہے۔ اجازت ہے بڑی اماں، ہماری امانت آپ کے حوالے ہے۔ سید معراج بھی جواباً کافی ادب سے بولے تھے۔ وہ ان کی بات پہ ہارون نہ جانے کیوں نظریں پھیر کر دوسری سمت دیکھنے لگا، جہاں اس وقت تمام سیدزادیاں کھڑی اپنی لاڈلی صاحبزادی کی رخصتی کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ زہرا، مریم، فروا اور سکینہ وغیرہ نے ہارون گردیزی کو دیکھتے ہی اس کی شاندار پرسنالٹی کو خوب سراہا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے چچا سائیں کے ہمراہ کھڑا اس وقت نہ جانے کیا بات کر رہا تھا کہ وہ سب اسے دیکھتی رہ گئی۔
یہاں تک کہ ماں جی نے بھی اپنے داماد کو دل ہی دل میں بے حد سراہا تھا، مگر کیا فائدہ اس سب کا؟ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی بلیک مرسڈیز میں بیٹھا دلہن کے ساتھ روانہ ہو گیا تھا۔ ہارون، یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ اپنے کوٹ کے بٹن کھول کر اسے بازو پہ ڈالتا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جب زینی آپا کی آواز نے اچانک اس کے قدم روک دیے تھے۔ اس نے سیڑھیوں پر کھڑے کھڑے گردن موڑ کر ڈرائنگ روم کے وسط میں کھڑی زینی آپا کو تعجب بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں اور کہاں؟ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ کیا بیڈ روم میں؟ مگر تم بھلا بیڈ روم میں کیسے جان سکتے ہو؟ وہاں تو… وہ کہتے کہتے خاموش سی ہو گئی اور گھبراہٹ ان کے پورے چہرے سے چھلکنے لگی تھی، کیونکہ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ وہ شہربانوں کو ہارون کے بیڈ روم میں بٹھا کر کتنی بڑی اور کتنی سنگین غلطی کر چکی ہیں۔ وہاں کون ہے؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنا تھا۔ وہ شہربانوں… زینی آپا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہارون کو کیسے ہینڈل کرے۔ کون شہربانوں؟ اس نے پھر سوال کیا تھا۔ وہ جس کے ساتھ آج تمہاری شادی ہوئی ہے، زینی آپا کو مجبوراً کہنا پڑا تھا، کیونکہ اور کوئی جواب بھی تو نہیں تھا اور انہیں کیا پتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر انجان بن رہا ہے۔ جس کے ساتھ آج میری شادی ہوئی ہے، پھر وہ تو میری بیوی ہوئی نا، میری منکوہا۔ اس لحاظ سے میرا اپنے بیڈ روم میں جانا کوئی غلط بات تو نہیں۔ آپ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہیں؟ وہ پلٹ کر سیڑھیاں اتر آیا تھا۔ لیکن ہارون تو نہیں جا سکتے، اس کا اختیار نہیں ہے۔ عجیب بات ہے زینی آپا، گھر میرا ہے، بیڈ روم میرا ہے، بیوی میری ہے اور مجھے ہی اختیار نہیں ہے؟ یہ بھلا کس کتاب میں لکھا ہے؟ اس نے کافی خفگی اور حیرانی کا اظہار کیا تھا۔ ہارون، تم جانتے تو ہو یہ شادی ایک رسم ادا کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ یہ ویسا رشتہ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ تمہارا شہروانوں پر کوئی حق نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ دادا کی رسم کے مطابق صدقہ کی گئی ہے۔ زینی آپا کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا ہارون کو سمجھانا، کیونکہ وہ ان کی ہر بات، ہر جواز میں نقص نکال رہا تھا اور اپنی دلیلیں دے رہا تھا۔ ایک انسان کی قربانی، ایک انسانی صدقہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں لیا جو بڑی اماں کی مرشد سائی لے رہے ہیں۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو سب سے پہلے انسان کی قربانی کی صورت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہوتے، اور پھر ہر سال ہر انسان کو اپنے پیارے اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑتے۔ کچھ سوچئے زینی آپا، پیر فرید حسین کی خاندان میں یہ رسم نہیں، ظلم ہو رہا ہے، اور میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے یہ شادی اس لیے کی ہے کہ ان کی رسم کو مٹایا جا سکے، سو پلیز ہیلپ می۔ میں اپنے بیڈ روم میں جا رہا ہوں، گڈ نائٹ، کل ملاقات ہوگی۔ وہ نرمی سے کہتا زینی آپا کا کندھا تھپک کر سیڑھیاں چڑھ گیا تھا، لیکن زینی آپا کا دل نہیں مان رہا تھا۔ انہوں نے جا کر بڑی اماں اور چاچا سائی زبان گردیزی کے سروں پر بم پھوڑ دیا تھا۔ بڑی اماں نے تو دو ہتھڑ سے اپنا سینہ پیٹ لیا تھا، جبکہ زبان گردیزی اور ان کی بیوی اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ البتہ رحمان گردیزی نے ذرا کم ہی نوٹس لیا تھا۔ ہارون گردیزی کی تائزاد بہن زینی آپا اسے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اس بیڈ روم میں چھوڑ کر گئی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ بیڈ روم کس کا ہے، اس لیے اس بیڈ روم کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی آرام گاہ سمجھ کر دن بھر کی اکڑی ہوئی کمر کو ریلیکس کرنے کی غرض سے ذرا سی نیند دراز ہو گئی تھی اور زینی آپا کا انتظار کرنے لگی، جو اسے تھوڑی دیر بعد آنے کا کہہ کر گئی تھی، لیکن پھر آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی نہیں آئی تھی۔ اب شہربانوں کو اپنے بناؤ سنگار سے کوفت سی ہونے لگی تھی۔ تبھی وہ زینی آپا کا انتظار کرتے کرتے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی وہ آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی تصویر کی سمت اٹھ گئی تھی۔ اس نے ہارون گردیزی کو ٹھیک سی طرح سے دیکھا تو نہیں تھا، مگر رخصتی کے وقت ایک سرسری سی نظر تو اس پر پڑی تھی، اس لیے پہچاننے میں دیر نہیں لگی یہ تصویر ہارون گردیزی کی ہے، اور بے ساختہ ہی وہ اس خوبصورت فریم میں سچی ہارون گردیزی کی متاثر کن پرسنالٹی کو دیکھے گئی، اور ساتھ یہ احساس بھی ہو گیا کہ یہ کمرہ ہارون گردیزی کا ہی ہے۔ وہ شہربانوں کو رخصت کرا کے حویلی لے جانے کے بجائے اپنے شہر والے گھر میں لے کر آیا تھا۔ البتہ حویلی جانے کے لیے اس کے کیا ارادے تھے ابھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ شہربانوں نے کھڑے کھڑے پورے کمرے کا جائزہ لے ڈالا تھا۔ اس دوران وہ چلتی ہوئی کمرے کے بیچوں بیچ آ کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک ہی ہلکی سی دستک کے ساتھ دروازہ بھی کھل گیا۔ آنے والے کے قدموں کی آہٹ ابھری تھی۔ شہربانوں نے گھبرا کر رخ موڑ لیا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اندر آنے والا مرد ہے، عورت نہیں۔ تقریباً 3 یا 4 سیکنڈ کے وقفے کے بعد وہ دروازہ دوبارہ بند ہو گیا تھا۔ السلام علیکم۔ ہارون نے اپنا کوٹ بیڈ پر ڈالتے ہوئے اپنی نئی نویلی اجنبی دلہن کو سلام کیا، جو اس کی سمت کی پشت کیے کھڑی تھی۔ آپ کون؟ وہ گھبرائی ہوئی بولی تھی۔ جس سے آپ کی ساری زندگی منسوخ ہو چکی ہے، اور سکون سے کہتا اپنی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ مگر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ بے شک شہربانو بہت نازک اور خاموش طبع تھی، مگر ایسی حرکت برداشت نہیں کر سکتی تھی، ذرا ترشی سے بولی۔ اگر یہی سوال میں آپ سے کروں تو… کہ اس نے اپنا والیٹ اور موبائل نکال کر وہ بھی سائڈ ٹیبل پر ڈال دیے تھے۔ شہربانو اس کے سوال پر ٹھٹک گئی تھی، لیکن پھر فوراً ہی سنبھل گئی، اسے اپنا دفاع کرنا تھا۔ میں یہاں مہمان ہوں، وہ مضبوطی سے بولی تھی، حالانکہ میں آپ کو مالک سمجھ رہا ہوں، کیونکہ یہ گھر آپ کا ہے، یہ کمرہ آپ کا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ میں بھی آپ کا ہوں۔ پھر آپ مہمان کیسے ہو گئے؟ وہ دلچسپی سے کہتا ہے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ جہاں شہربانو کا رنگ فاق ہوا تھا، وہیں ہارون گردیزی کی نگاہیں بھی ایسی دلکشی پر اپنی ذات بھلا بیٹھی تھی۔ کتنے ہی لمحے ہارون کی نظروں کی نظر ہو گئے، لیکن شہربانو کی بدحواسی نے ایک دم اس کی یہ سحر زدہ سی کیفیت خاک میں ملا ڈالی۔
وہ تیزی سے پلٹ کر دروازے کی سمت لپکی تھی اور اسی تیزی سے ہینڈل گھما کر لاک کھولنے کی ناکام کوشش کی تھی، کیونکہ وہ لاک کے ساتھ بولٹ بھی چڑھا آیا تھا۔ یہ بھاگنے دوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار آرام سے بیٹھ کر میری بات سن لیں، ہارون نے قریب آتے ہوئے کہا تھا۔ شہربانو ڈری سہمی کھڑی تھی، اس کے قریب آنے سے تھوڑی اور دور ہٹ گئی۔ میں آپ کی کوئی بات سننا نہیں چاہتی، آپ یہاں سے چلے جائیں یا مجھے جانے دیں، شہربانو سے بہت سی ہمت مجتمع کر کے جواب دیا تھا، ورنہ تو اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، پورا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور دودھیا پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ دل کی دھڑکنیں اسی طرح دھڑدھڑا رہی تھی جیسے کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہو، اور یہ دستک ذرا فاصلے پر کھڑے ہارون گردیزی کو بھی بآسانی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ میری بات نہیں سننا چاہتی تو کوئی بات نہیں، لیکن یہاں سے چلے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دونوں نے اب یہاں ہی رہنا ہے، آج بھی، کل بھی اور آئندہ ساری زندگی بھی۔ وہ اس لیے کہ میں آپ کو ایک دن کے لیے نہیں، اپنی پوری زندگی کے لیے اپنی ہم سفر بنا کے لایا ہوں۔ اب میں اچھا ہوں یا برا ہوں، آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، اور آپ اچھی ہیں یا بری ہیں، میں بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ بے شک میں آپ کو جانتا نہیں تھا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا اور نہ ہی آپ کو چاہا تھا، لیکن مجھے امید ہے میں آپ کو جاننے لگا، دیکھنے لگا تو پھر چاہنے بھی لگوں گا۔ بہت جلدی مجھے آپ سے محبت بھی ہو جائے گی، کیونکہ محبت کے آثار تو مجھے ابھی سے نظر آنے لگے ہیں۔ میرا دل محبت پہ مائل سا لگ رہا ہے، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بڑی دلکشی سے کہتا اپنے پورے استحقاق سے شہربانو کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ ہارون گردیزی کی قربت کی تپش سے شہربانو کا جسم ہی نہیں، روح بھی جل اٹھی تھی۔ وہ اسے اپنے مضبوط بازو کے حلقے میں لے کر بیڈ تک لے آیا تھا۔ پلیز ہارون، ہارون نے جیسے ہی اس کی چوڑیاں اتاری وہ جیسے ہوش میں آ گئی تھی۔ جیولری تو آپ نے اتارنی ہی تھی، ابھی یا تھوڑی دیر بعد، اس نے بے نیازی سے کہا۔ آپ میری اجازت اور میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ یہ قدم اپنا ہاتھ چھڑا کر اس سے دور ہو گئی تھی۔ میں بہت چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہ کروں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج زبردستی کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ میرے حق میں نظر نہیں آ رہی۔ وہ بیڈ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ میرا آپ سے ہمیشہ کا رشتہ نہیں ہے، وہ سختی سے بولی۔ اس نے بڑی ہمت سے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا۔ اوکے، فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ہمیشہ کا نہیں، لیکن ایک رات کے لیے تو ہے نا، اس نے شہربانو کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کافی ذومینی لہجے میں کہا تھا۔ لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں، شہربانو نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ہارون نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کر خاموش کروا دیا۔ دیکھیے محترمہ شہربانو، میں اس وقت آپ کی باتیں سن بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں، مجھے آپ کی کیفیت کا اندازہ بخوبی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ میں کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتا اور نہ ہی اپنا حق تلف ہونے دیتا ہوں۔ لہٰذا آپ یہ بھول جائیں کہ میں آپ کو کوئی پرائی امانت، کسی کا صدقہ یا پھر شجر ممنوعہ سمجھ کر چھوڑ دوں گا۔ آپ پر میرا پورا پورا حق ہے اور میں اپنا ہر حق وصول کروں گا، چاہے زبردستی کرنا پڑے چاہے آپ کی رضا سے، کیونکہ آپ ہر طرح سے مجھ پہ حلال ہو چکی ہیں۔ وہ بہت ہی نپے تلے الفاظ میں کہتا شہربانو کو بہت کچھ باور کرا چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ پہ جوں کی توں کھڑی رہ گئی اور وہ اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا کر کپڑے چینج کرنے چلا گیا تھا۔ واپس آیا تو وہ ابھی تک ویسے کی ویسے وہیں کھڑی تھی۔ اس نے زیرو پاور کا بلب جلا کر بیڈ کے روم کی تمام لائٹس آف کر ڈالی تھی اور شہربانو کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس لے آیا تھا۔ آئی ایم سوری شہربانو، میں اس طرح کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جس طرح ایک پرندے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کے پر کاٹنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے تمہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ سب بہت ضروری ہے۔ میں تمہیں سرتپا اپنی ذات، اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ تمہاری واپسی کے سارے راستے بند ہو جائیں۔ ہارون اس کی ساری جیولری اتار چکا تھا اور شہربانو کے آنسو بے اختیار ہو گئے تھے۔ اس نے ہر ممکن طریقے سے ہارون کو باز رکھنے کی کوشش کی تھی، کتنی بار ٹوٹے پھوٹے سے بے ربط الفاظ میں اسے روکنا چاہا تھا، مگر وہ جو ٹھان چکا تھا اس سے باز کیسے آ جاتا۔ شہربانو کی سیسکیاں اس کے مضبوط کشادہ سینے میں دب کے رہ گئی تھیں اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی تھی اس کی مضبوط گرفت کے سامنے۔ وہ تو اپنی منمانی کر چکا تھا، لیکن صبح پوری حویلی میں جیسے صفر ماتم بچھی ہوئی تھی۔ بڑی اماں کا بی پی ہائی ہو چکا تھا، زبان کا تیزی غصے کی حالت میں تھے، جبکہ اماں سائیں، زینی آپا اور رابعہ پھپھو اور تائی اماں چپ چپ اور خفا خفا سی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا آج ناشتہ نہیں ملے گا؟ اس نے زینی آپا کو دیکھ کر کہا۔ شاید وہ ہارون سے کچھ کہتی ہیں، لیکن ابا سائیں رحمان گردیزی کے اشارے پر خاموشی سے ہارون کے لیے ناشتہ لینے چلی گئی۔ کیسی طبیعت ہے صاحبزادے؟ رحمان گردیزی نے اخبار پھیلاتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ آپ کی دعائیں ہیں چچا سائیں، وہ کرسی گھسیٹ کر ان کے مقابلہ بیٹھ گیا تھا۔ اور ہماری بہو کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے، اس نے شرارت بھرے انداز میں کہہ کر اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کی، لیکن چچا سائیں اس کی یہ شرارت سے اشاری بھانپ چکے تھے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ میں اسے زینی آپا اور تائی اماں کے ساتھ گاؤں بھیج رہا ہوں۔ زینی آپا ناشتہ رکھ کے گئی تو اس نے اپنی بات شروع کی۔ اور تم خود؟ میں بعد میں چلا جاؤں گا۔ وہ ناشتے کے دوران باتیں بھی کر رہے تھے۔ مرشد سائیں سے کیا کہو گے؟ تھوڑی دیر تک وہ لوگ شہربانو کو لینے آتے ہی ہوں گے۔ بس آپ میرے حق میں دعا کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ دونوں چچا بھتیجا بہت ہی ریلیکس انداز میں بات کر رہے تھے، جیسے انہیں کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تم ان لوگوں کو بھیجنے کی تیاری کرو، ہم تب تک اماں سائیں کی خیریت معلوم کرتے ہیں۔
وہ اخبار سمیٹ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں ہارون بھی ناشتہ کر چکا تھا۔ زینی آپا، اس نے ڈرائنگ روم کی سمت جاتی زینی آپا کو آواز دی، جو عمر میں ہارون سے پورا 1 سال چھوٹی تھی، لیکن ہارون اور باقی کزن ان کے سگڑاپے، بردباری اور مزاج کی وجہ سے انہیں زینی آپا ہی کہتے تھے، ورنہ کزن میں سب سے بڑا ہارون ہی تھا۔ جی فرمائیے، وہ خفگی کا اظہار کر رہی تھی۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو محترمہ شہر بانو کو بھی ناشتہ کروا دیجیے، کیونکہ میرے خیال میں انہوں نے رات سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ بڑے سکون سے کہتا نیپکن سے ہاتھ پوچھ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور زینی آپا کو یکدم شہر بانو کا خیال آتے ہی وہ اپنی کوتاہی کا دوبارہ سے احساس ہوا تھا۔ ایک غلطی انہوں نے رات کو کی تھی، اسے ہارون کے بیڈ روم میں چھوڑ کر، اور ایک غلطی ابھی بھی کی تھی کہ صبح سے اس کی کوئی خیر خبر ہی نہیں لی تھی۔ ہارون سے خفگی کا اظہار کرتے کرتے وہ شہر بانو کو ہی بھول بیٹھی تھی، جو اس گھر میں بالکل انجان تھی، نا سمجھ اور اکیلی تھی۔ ہائے میں مر جاواں، وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتی فوراً سیڑھیوں کی سمت بھاگی تھی، اور ہارون ان کی یہ بوکھلاہٹ دیکھتا رہ گیا تھا۔ زینی اپا ادھ کھلے دروازے کو دھکیلتی ہوئی عجلت میں اندر آئی تھی۔ شہر بانو، تم ٹھیک تو ہو؟ انہوں نے شہر بانو کو کسی بت کی طرح بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تو مزید گھبرا گئی۔ شہر بانو، بولو نا، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زینی آپا اس کے قریب بیٹھ کر اس کا چہرہ تھپکا تو ان کی سوچ کی محفل ٹوٹ گئی۔ وہ اگلے ہی پل زینی آپا کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ شہر بانو، اپنے آپ کو سنبھالو، تمہاری قسمت میں ہارون کا ساتھ شاید اسی طرح لکھا ہوا تھا، ورنہ تمہاری شادی کہیں اور بھی تو ہو سکتی تھی۔ وہ شہر بانو کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، فراڈ کیا ہے آپ لوگ کے گھر والوں نے اور آپ کے بھائی نے۔ وہ روتے روتے ان سے الگ ہو گئی تھی۔ تم شاید یقین نہیں کرو گی شہر بانو، گھر والوں کا اس میں کوئی قصور نہیں، یہ فیصلہ سراسر ہارون کا اپنا فیصلہ تھا۔ بڑی اماں، چچا سائیں اور چچی اماں کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو رات کو میں نے جا کر بتایا تھا کہ ہارون اپنا ارادہ، اپنی نیت بدل چکا ہے، ورنہ کل تک تو وہ بالکل نارمل تھا، بڑی اماں کے فیصلے پہ راضی تھا۔ اچانک پتہ نہیں کیسے اور کیوں یہ سب سوچ لیا۔ زینی ابا نے سب کی طرف سے اس کو صفائی پیش کی تھی۔ بہت برا ہوا ہے یہ سب، ابا سائیں اور چچا سائیں کبھی آپ کو معاف نہیں کریں گے آپ لوگوں کو، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ زینی آپا جذبت سی ہو رہی تھی کہ اس سے بھلا اور کیا کہیں۔ السلام علیکم۔ اچانک دروازے پر دستک کے بعد جانی پہچانی سی آواز ابھری تھی۔ زہرا آپی، شہر بانو بےتابی سے پکاری اور بیڈ سے اٹھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ زہرا کے پیچھے چچی بیگم بھی تھیں، زہرا کی والد سید سراج حسین کی بیوی۔ آرام سے شہر بانو، آرام سے، اس طرح پاگل کیوں ہو رہی ہو؟ ابھی رات کو ہی تو ملے تھے ہم۔ زہرا نے اسے مسکرا کر اپنے آپ سے الگ کیا تھا، لیکن اس کے کھلے سیاہ گہنے نم بال، دھلا دھلا ایسا سراپا، سرخ روئی روئی سی آنکھیں اور اس کے جسم سے اٹھتی کسی اور جسم کی مہک نے چونکا کے رکھ دیا تھا۔ زینی آپا ان لوگوں سے کچھ بھی کہے بغیر باہر نکل گئی تھی۔ شہر بانو، یہ سب؟ زہرا کا اشارہ اس کے سراپے، اس کی حالت کی طرف تھا۔ ہارون گردیزی نے دھوکہ کیا ہے ہمارے ساتھ، آپ ہی اس نے مجھے داغدار کر ڈالا ہے، وہ بلک بلک کر روتی سب بتا رہی تھی۔ چچی بیگم دھک سے رہ گئی، البتہ زہرا نے دل ہی دل میں ایک نعرہ لگایا تھا، یاہو! اس کا جی چاہا وہ ہارون گردیزی کا کندھا ٹپک کر اس کارنامے پہ شاباشی دے اور پھولوں کا ہار پہنائے، جو رسم آج تک بے زبان جانوروں کی طرح ہر مرید نبھاتا آیا تھا۔ وہ رسم ہارون گردیزی نے اپنی مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک رات میں توڑ ڈالی تھی۔ زہرا بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ اب بار بار شہر بانو کو شرارتی نظروں سے دیکھ کر پرکھ رہی تھی، چھیڑ رہی تھی، جبکہ چچی بیگم معاملے کی سنگینی کا سوچ کر ہی کانپ گئی تھی۔ ان کے ساتھ شہر بانو کو لینے کے لیے سید سراج حسین آئے ہوئے تھے۔